اقتدار ملی تھی تب یہاں ڈالروں کی برسات تھی، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا خون بیچتے تھے، کسی غیر کا نہیں بیچتے تھے، اپنے قبائلی لوگوں کا خون بیچا، اپنے خاکی وردی والوں کا خون بیچتے تھے ہم ان کو لڑاتے تھے، وہ مرتے تھے، وہ شہید ہوتے تھے۔ کو چور پکارتا ہوں، چور بولتا ہوں، چور مانتا ہوں، میری قوم کے ڈالر واپس لاؤ۔ یہ جو میفیئر اپارٹمنٹ آپ نے خریدا ہے وہ بیچ کے اس قوم کا پیسہ لاؤ۔ تو کیوں نہیں ملنے دیا اس کے بھائی کو، کیوں نہیں ملنے دیا اس کی ماں کو، کیوں نہیں ملنے دیا عمران خان کو، کیوں نہیں ملنے دیا اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کو؟ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں اسلام آباد F9 پارک میں موجود ہوں۔ عمران خان کی کال پر ڈاکٹر شہباز گل کے لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان پہنچے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں، جو ڈاکٹر شہباز گل پہ ظلم و ستم جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو اس چیز کی طرف نشاندہی لے کے جاؤں گا آپ کی کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کن مراحل ہوتا کون سا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے فیصلہ کن مراحل میں ہے؟ فیصلہ کن مراحل آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ پورے طاقت سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو ایک عوام کا پورا ریلا، پوری سمندر ایک طرف ہے اور پوری پبلک، پوری قوم ایک چیز چاہتی ہے، اور ایک مخصوص ٹولہ، چند لوگوں کا ایک طبقہ وہ قوم پہ مسلط ہونا چاہتا ہے اپنی طاقت کے زور پہ۔ وہ طاقت جو باقی کسی کی بھی نہیں رہی، دنیا کی طاقت ہمیشہ مٹ جاتی ہے، کسی کی قائم نہیں رہتی۔ اس طاقت کے زور پہ اپنی فرعونیت قائم کرنا اور اس بنا پہ قوم کے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنا، ہمارے اپنے سٹیکس ہیں، ہمارے اپنے فائدے نقصان ہیں۔ ہم کیوں کسی مغرب کی ایما پہ ڈالر کے عوض اپنی قوم پہ ایک ایسی حکومت مسلط کریں جس کا اس قوم سے واسطہ ہی نہیں ہے؟ اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے لیے جتنے بھی پاکستان میں ادارے بنے ہیں وہ سب اس کو بیک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یار وہ تاریخ کے سب سے بڑے چنے ہوئے چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں۔ اس نے میری نسل کے نوجوان جو بڑے ہوئے ان کی مستقبل تباہ کی، ہماری تعلیم تباہ کی، ہمیں صحت کے سہولیات سے محروم رکھا، پاکستان کی قوم کا خون چوسا اور بیرون ممالک اپنے جائیدادیں بنائیں۔ یہ کس کو نظر نہیں آتا کہ ان کو جب اقتدار ملی تھی تب یہاں ڈالروں کی برسات تھی، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا خون بیچتے تھے، کسی غیر کا نہیں بیچتے تھے، اپنے قبائلی لوگوں کا خون بیچا، اپنے خاکی وردی والوں کا خون بیچتے تھے ہم ان کو لڑاتے تھے، وہ مرتے تھے، وہ شہید ہوتے تھے۔ اس طرف بھی اپنی قوم کے محافظ تھے، اس طرف اپنے قوم کے قبائلی لوگ تھے جو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ بیچ میں ڈالر تھا، بیچ میں قوم کا مفاد نہیں تھا، بیچ میں ڈالر سے جو ہمارے لوگوں کا خون چوس رہے تھے۔ اس ڈالر کی برسات ہوئی اس قوم کے اوپر، اس قوم کے حکمرانوں کے اوپر۔ وہ ڈالر اٹھا کے اس قوم پہ لگا دیتے، ہمیں غم نہیں ہوتا کہ آپ اس قوم کے اندر کوئی ایسے ادارے قائم کر دیتے کہ آج قوم کے لیے وہاں سے پیسہ آتا، ریونیو جنریٹ ہوتا، یہ قوم ترقی کرتی، قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی۔ قرضے پہ قرضے لے کر اس قوم کو مزید مقروض کر کے، اس قوم کی اخلاقیات دبا کے، اس قوم کو امریکہ کے ہاتھوں، ڈالر کے ہاتھوں محتاج کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں جو امریکہ کے آگے اس حد تک مجبور ہوتے ہیں؟ قوم کس سے سوال کرے؟ قوم کس سے پوچھے؟ تو اسی چیز کو طاقت دینے کے لیے جب کوئی بولتا ہے تو دو طبقاتی قانون نظر آتا ہے، جہاں شہباز گل کے لیے ایک الگ قانون نظر آیا ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قوم کے مفاد میں، قوم کے اداروں کے مفاد میں نہیں ہے، تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے تھا۔ دشمن کی طرح، ڈکٹیٹر کی طرح، ایک ظالم بادشاہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے بحیثیت قوم کا ایک فرزند دیکھا جائے۔ ایک انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ قرآن میں اللہ کا کلام ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر اس کی زبان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس غلطی مانا جائے، اس کو مجرم نہ مانا جائے۔ کیا ایسی سٹیٹمنٹ مریم نواز شریف، شہباز شریف، یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے رہنمائندوں نے نہیں دی، انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیونکہ ان کے پیچھے مغرب ہے،
ان کے پیچھے ان کے ایسی طاقتیں ہیں جو ظالم اس قوم کو خریدنا چاہتے ہیں. یہ ان کے اعلی کار ہیں. جو یہ ایجنٹ کا لفظ سنا ہے آپ نے, یہ وہ امریکی ایجنٹ ہیں. ان کو آپ انگل کرو نا, ادھر سے ان کے لیے فون آتا ہے, ادھر سے ان کے لیے پیغامات آتے ہیں کہ خبردار ان کو نہ چھیڑنا, کیونکہ وہ ان کے ملازم ہیں. یہ اپنے ملازموں کا دفاع کرتے ہیں. اب بیچارہ عمران خان اور ہم عمران خان کے جو پیروکار اور پوری قوم کھڑی ہو گئی. ہمارے پیچھے نہ امریکہ ہے, نہ انڈیا ہے, نہ ہمارے پیچھے کوئی اور ہے جس کو ہم ساڑیاں یا تحفے پیش کریں. ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اور یہ قوم ہے. اس بار جو یہ قوم جاگ گئی ہے, یہ کھڑی ہو گئی, یہ بڑے بڑے بت گرائے گی. یہ بڑے لوگ انشاءاللہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی مستقبل سنواریں گے. انشاءاللہ اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے اور عمران خان کو ایک بار پھر سے 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنا کے اس امپورٹڈ سرکار کو اسی ایوان سے گھسیٹ کے نکالیں گے کہ آپ ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتے. آپ چور ہو, چوروں کے سردار ہو, میں برملا کہوں گا. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. میں ایک عام پاکستانی ہوں, بحیثیت عام پاکستانی. میں آپ کو چور پکارتا ہوں, چور بولتا ہوں, چور مانتا ہوں. میری قوم کے ڈالر واپس لاؤ. یہ جو میفیئر اپارٹمنٹ آپ نے خریدا ہے وہ بیچ کے اس قوم کا پیسہ لاؤ. میں مانوں گا آپ پاکستانی ہو. جب تک وہ پیسے نہیں آتے, آپ کا بھائی لندن میں بیٹھ کے مزے کرے, حکمرانی آپ پاکستان میں کرو. اتنا کوئی بیوقوف دیکھا ہے اس قوم کو, ہمارے جے لکھا ہوا ہے دماغوں پہ, ہم نہیں بخشنے والے ان کو. ان سے ڈالر نکالیں گے. یہ جو کہتے تھے نا ہم پیٹ چیر کے نکالیں گے, تم لوگ ڈائیلاگ مارتے تھے, یہ قوم آپ کو انشاءاللہ پیٹ چیر کے پیسہ نکال کے دکھائے. کچھ نون لیگ کی خواتین, کچھ صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل ڈرامے کر رہا ہے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا ایسے ڈرامے ان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے؟ بھائی جان, یہ صحافی کچھ جو کہہ رہے ہیں یا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی تنخواہ کھری کر رہے ہیں. ان کو پیسہ ملتا ہے جھوٹ بولنے کا, ان کو پیسے ملتے ہیں کہ اس قوم میں ہرارکی پھیلانے کا. وہ فسادی ہیں, جھوٹے ہیں. انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ظلم کیا, تب یہ صحافی یا یہ نون لیگی کہاں تھے اپنی قیادت کے خلاف بولتے کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو, اس قوم کو کیوں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہو. آج تک اس سے پہلے آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ نکال لو, جب نواز شریف جیل میں تھا تو وہ کیا کہتے تھے, اس کی بیماری کے بارے میں کیا کہتے تھے. واضح نظر آتا ہے کہ کس کے دل میں انسانیت ہے. آپ کی اتنی بڑی لوٹ مار, چوری, کرپشن کے باوجود ایک وزیر اعظم کہتا ہے کہ اس کی بیماری پہ سیاست نہ کی جائے. اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں شہباز گل جھوٹ, کوئی اپنی بیماری پہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو کیوں نہیں ملنے دیا اس کے بھائی کو, کیوں نہیں ملنے دیا اس کی ماں کو, کیوں نہیں ملنے دیا عمران خان کو, کیوں نہیں ملنے دیا اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کو. لوگوں کو بھیجو, ان سے ملاقات کرے جب عدالتی آرڈر ہے کہ آپ لوگوں کو ملنے کا موقع دیں. جب آپ اتنے ہی سچے ہیں, وہ اتنا ہی تندرست ہے, اسے کچھ نہیں ہوا, وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, تو اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرو نا, اس کو ملنے دو. ملے وہ لوگوں سے, لوگ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کیا بول رہا تھا. آپ نے ملنے نہیں دیا کیونکہ آپ چور ہیں. آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے, تشدد کیا ہے. اس تشدد کے نشان موجود ہیں. اس کی حالت بتا رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. انشاءاللہ ایک دن صبح بتائے گی کہ آپ کے رات کا فسانہ, جب ہم بھی انشاءاللہ اپنے وقت دور دیکھیں گے, جب یہ قوم اپنا وقت دیکھے گی تو آپ سے قانون کے مطابق احتساب لے گی. آپ میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گی. انشاءاللہ کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کسی کا سیاسی انتقام لیا تو میرے جیسے نوجوان اسی طرح بولیں گے آپ کے لیے بھی, لیکن آپ کی چوری نہیں بخشیں گے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ حکمران ہوتے ہیں نا, ایک مشہور مورخ ہے, اس کا ایک مشہور کہاوت ہے کہ قوموں کے اندر فساد پیدا کر دو, قوموں کو نقصان پہنچاؤ, ان کی افلاس کو نقصان پہنچاؤ, ان کی اخلاقیات کو نقصان پہنچاؤ, ان کے جذبات کو نقصان پہنچاؤ, ان کے احساسوں کا نقصان پہنچاؤ, قوموں کو مفلوج اور مکروز کر دو. پھر اس کے بعد ان کے پاس فلاحی ادارے بھیج دو, پھر ان کے پاس جو ہے فلاحی کام کرنے کے لیے لوگ. آج پورا ملک, میں خود بلوچستان سے ہوں, سندھ اور بلوچستان سیلاب کی زد میں ہے, بارشوں نے تباہیاں مچا دی ہیں. آپ
اپنی سیاست کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کے 2 تصویریں کھینچ کے آئے ہیں۔ میں خدا کے لیے اپیل کرتا ہوں پوری قوم سے کہ نکلیں، جو سیلاب زدہ ہے، جو سیلاب سے بیچارے آج سڑکوں پہ آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی لاشیں اٹھائیں، جو مسکین اپنے گھروں کو چھت گرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، جو بچے بزرگ عورتیں لے کے روڈوں پہ آئے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی وہ آپ کی طرف مدد کی دیکھ رہے ہیں۔ اور حکمران کا کام ہوتا ہے مدد کرنا، فلاحی اداروں کا کام نہیں ہوتا، عوام کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے حاکم سو رہے ہیں اپنی اقتدار بچانے کے لیے، اور قوم بیچاری ڈوب رہی ہے۔ اس قوم کو بچانے کے لیے اس قوم نہیں نکلنا ہے، اور انشاءاللہ قوم کے ہم سپاہی ہیں، ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان، عمران